بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت۔ سورۃ الفاتحہ عربی الفاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکئی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کے تعداد 7 ہیں۔ یہ انتہائی اہم سورت اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نام اس کے نام فاتحہ اس کے مضمون کے مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ نام دیپاچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، کافیہ اور وافیہ، شافیہ اور شفا، سبع مثانین، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ الملجأ، سورۃ التوفیق، سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح۔ مختلف نام اور وجہ تسمیہ: اس کا نام سورہ فاتحہ ہے کہ ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ تیسرا نام سورۃ الکافی ہے کیونکہ سارا قرآن کے مضامین کی بنیاد اس میں لکھی گئی ہے۔ چوتھا نام سورہ کنز ہے کیونکہ سارا قرآن کی دولت کا خزانہ یہی ہے۔ پانچواں نام سورہ کافی ہے یعنی نماز میں دوسرے سورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ چھٹا نام سورہ وافی ہے کہ جب یہ سورت نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، صرف 2-3 آیتوں پر اکتفا نہ کیا جائے گا۔ ساتواں نام سورہ شافی ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آٹھواں نام سورہ شفا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ نوواں نام سبع مثانین ہے کیونکہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ 10واں نام سورہ نور ہے کہ اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہے۔ 11واں نام سورہ رقیہ ہے کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورہ کریمہ منتر کا کام کرتی ہے۔ 12واں نام سورہ دعا ہے کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ 13واں نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے کیونکہ بے شمار مسائل، عقائد و اعمال کے اس میں موجود ہیں اور تمام مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ 14واں نام سورہ مناجات ہے کیونکہ اس سورہ کریم کا سارا مضمون بندے کے اپنے رب سے مناجات ہے۔ 15واں نام سورہ تفویض ہے کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ 16واں نام سورہ سوال ہے کیونکہ بندہ اس سورہ شریف کی تلاوت کے وقت پورا سائل ہو جاتا ہے۔ 17واں نام ام الکتاب ہے کیونکہ ہر آسمانی کتاب کا جوہر اس میں ہے۔ 18واں نام فاتحۃ القرآن ہے کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے۔ یہ نام اور دوسرے نام فاتحۃ الکتاب ایک ہی وجہ سے ہے۔ 19واں نام سورہ صلاۃ ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ زمانِ نزول: یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ بالکل معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے مکمل سورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ شماریات: سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات، 27 کلمات اور 114 حروف موجود ہیں۔ مضمون: دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدائی میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوندی عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کے مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدائی میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راستے کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب الحق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوندی عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میرے رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایات و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔